إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال جل وعلا في مقام آخر: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عز من قائل في موضع آخر: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون. آج دنیا کے اندر ہر انسان امن و امان کا متلاشی ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی خطہ ہو یا کوئی ملک ہو یا کوئی گوشہ ہو یا کئی معاشرہ اور سوسائٹی ہو، ہر انسان امن کا متلاشی ہے. ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ اسے امن نصیب ہو جائے، اس کے حالات بہتر ہو جائیں، اسے سکون اور راحت کی زندگی نصیب ہو جائے، اسے اطمینان ہو جائے، اسے کوئی تکلیف نہ آئے. کیونکہ انسان کیا ہے؟ انسان انتہائی خوف زدہ ہے. تھوڑی سی مصیبتیں اس کے پیروں کے اندر زلزلہ پیدا کر دیتی ہیں، تھوڑی سی مصیبتیں اس کے دل کو کپا دیتی ہیں، اور تھوڑے سے حالات کو دیکھ کر وہ جو ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو میرے بھائیو، انشاءاللہ ہم آج کے اس خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ امن و امان کے متلاشی ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے، آپ کی سوسائٹی، آپ کے گھر کے اندر امن و امان ہو، سکون ہو، راحت کی زندگی گزرے، تو اس کا صرف ایک حل ہے. اس کا صرف ایک حل ہے. ایک چیز پر آج عمل کر لیجئے. جس معاشرے کے اندر، جس ملک کے اندر، جس خطے کے اندر اس ایک اصول پر عمل کر لیا جائے گا، اس خطے کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کہ آپ نے عرب کی تاریخ نہیں پڑھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا کیا حال تھا؟ آج جانتے ہی ہوں گے. میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا: قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. کیا کہا؟ اے لوگوں یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، وہ قوم جو ضلالت و گمراہی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، وہ قوم جس کے اندر کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان کے اندر موجود نہ ہو، وہ قوم جو دنیا کی سب سے ذلیل اور پست قوم تھی، وہ قوم جو دنیا کی سب سے مظلوم قوم تھی، وہ قوم جس کے اندر بات بات پہ آپس میں خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، لیکن اس قوم نے جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی نہیں کیا
بلکہ لا الہ الا اللہ کے جو شروط اور تقاضے ہیں ان تقاضوں کو جب پورا کیا تو وہی معاشرہ جو صدیوں سے ضلالت و گمراہی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، وہی معاشرہ جس معاشرے کا امن و امان ختم ہو چکا تھا، جس معاشرے کے اندر بے چینی تھی، جس معاشرے کے اندر ظالم مظلوموں پر ظلم کرتے تھے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا تھا، لیکن صرف 23 سالہ دور کے اندر صرف 23 سال کے اندر، صرف اس خطے کے اندر ہی نہیں بلکہ اس خطے والے حجاز والے جہاں جہاں پہنچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو، اس دھرتی کو امن و امان کی جگہ بنا دیا۔ سبب کیا تھا؟ سبب لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سچا معبود صرف اللہ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اگر کوئی حقیقی معبود ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے، جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جن کو بھی مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، جن کو بھی غریب نواز سمجھا جاتا ہے، جن کے سامنے بھی جو ہے مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، هو الباطل، وہ باطل ہے۔ جس معاشرے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید آئے گی اور جس معاشرے کے اندر ایمان آئے گا، اس معاشرے کے اندر امن و امان آئے گا۔ آج اس روئے زمین پر اگر فساد ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شرک کی وجہ سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی فساد برپا ہے اس کا سبب صرف ایک ہے، اس کا سبب صرف ایک ہے کہ لوگوں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دی ہے۔ اگر مخالفت سے بعد آ جائیں تو دنیا کا جتنا بھی فساد ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ توحید کے اور ایمان کے کتنے ثمرات ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں انسان کی زندگی میں، انسان کے معاشرے پر اور انسان کی زندگی میں توحید کے کیا کیا فوائد انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم توحید کے بارے میں بہت سن چکے ہیں لیکن ہمیں اتنا علم نہیں اور ہمیں اتنی توحید کے بارے میں اتنی گہرائی حاصل نہیں، اس لیے کہ ہم سب سیکھتے ہیں لیکن توحید اور ایمان نہیں سیکھتے۔ ہم سب کچھ اپنا پیسہ، اپنی مال، اپنی دولت، اپنی زندگی، اپنا وقت دوسری ساری چیزوں کے لیے لگا دیتے ہیں، لیکن جس چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو بھیجا اس چیز کو ہم بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ہم کو توحید سے پیدا کیا ہے اور اسی توحید کو آج ہم بھول گئے، اسی توحید کو ہم سبق خود ہم اس کو پڑھنا اور اپنے بچوں کو سکھانا آج بھول گئے۔ آج ہم اپنی دنیا کی ساری پونجی دنیا کی تعلیم کے لیے خرچ کر دیتے ہیں لیکن توحید کی تعلیم نہ ہمارے اندر ہے نہ ہمارے بچوں کے اندر ہے۔ جب ہم اس قدر توحید سے غافل ہوں گے تو پھر ماریں پڑیں گی، جب ہم اس قدر توحید سے غافل ہوں گے تو پھر ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب ہم اس قدر توحید سے غافل ہوں گے تو یہ دنیا کا جو امن و امان ہے یہ کس میں؟ بے چینی میں، عذاب میں، آفتوں میں، مصائب اور مصیبتوں میں بدلے گا۔ میرے بھائیوں، اگر امن چاہتے ہو تو توحید کے علم بردار بھی بنو اور توحید کے داعی بھی بنو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتے رہے؟ صرف لا الہ الا اللہ کی طرف، صرف لا الہ الا اللہ۔ آج اگر ایک درس یا ایک خطبہ توحید پر دے دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بار بار بور کر رہا ہے، پکا رہا ہے۔ نبی کی سیرت پڑھیے، 13 سال صرف توحید کی دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صرف یہی نبی نہیں بلکہ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان رسولوں کو ہم نے کیا وحی کی کہ یہ کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا اور انہوں نے کیا کہا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچ جاؤ۔ جس چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اور آپ کی تخلیق فرمائی، جس چیز کے لیے ہم پیدا کیے گئے، جس چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا، اس چیز کو ہم بھول گئے، اس چیز کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں اور تھوڑے سے حالات بدل جاتے ہیں، تھوڑے سے حالات بدلتے ہیں، ہمارے اندر خوف و ہراس چھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان، اللہ کی قسم، اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہوتا، ہمارے دلوں کے اندر توحید ہوتی، اللہ کی قسم اگر ہمیں جلا بھی دیا جاتا ہمیں کوئی خوف نہ ہوتا۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے بچوں کو ہماری نظروں کے سامنے کڑائی کے اندر جو ہے جلا کے راکھ کر دیا جاتا تب بھی ہمیں کوئی غم نہ ہوتا، لیکن ہمارے سینوں کے اندر کیا ہے؟ توحید کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ پڑھیے سلف واقعات، آپ کو ماشطہ کا قصہ تو یاد ہی ہوگا، فرعون کی لونڈی، جب وہ اپنی صحیح واقعہ مسند احمد کی روایت ہے، اس واقعے کو سنی اور اپنے حالات کی فکر کیجئے۔ جب وہ کنگھی کر رہی تھی تو ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو کیا کہا؟ کنگھی اٹھائی اور کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو جو ان کے بغل میں تھے وہ کہتے تھے تمہارا اللہ کون ہے؟ ہم سب کا اللہ تو کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی تھی، واللہ اعلم بالصواب، کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہم سب کا رب تو فرعون ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا بھی، تمہارا بھی، تمہارے باپ فرعون کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کے اس ظالم حکمراں کے پاس یہ بات پہنچی کہ اس نے میرے علاوہ کسی اور کو رب مانا ہے، تو پوچھا کہ کیا تم یہی کہتے ہو؟ کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس عورت کے 4 بچے تھے، کتنے؟ 4 بچے تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ نحاس، پیتل یا تانبا جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی ایک دیگ اس نے منگائی اور کہا کہ اس دیگ کو آگ پر تپایا جائے اور اس کے اندر تیل ڈالا جائے، اور جب تیل شعلے مارنے لگے، جب یہ تیل جب انتہائی گرمی کو پہنچ جائے تو اس کو اور اس کے بچوں کو اس تیل کے اندر، اس کڑائی کے اندر ڈال دو۔ اللہ اکبر! کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ معاشطہ کے سامنے اس کے ایک بیٹے کو کڑائی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ماں نے اپنے ایمان کے لیے، اپنی توحید کے لیے اپنے بچوں کو آگ کی کڑائی میں ڈالنا گوارا کر دیا۔ ظالموں نے ان کے سامنے ایک بچے کو ڈالا، دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا۔ ماں کے قدموں کے اندر استقامت ہے، توحید ہے، ایمان ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم اگر ان کے سامنے ان کے بچوں کو ڈالیں گے تو ماں کی ممتا ہے، یہ ایمان سے باز آ جائے گی۔ اللہ اکبر! جب چھوٹے بچے کی باری آئی جس سے ماں کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو معاشرہ تھوڑا گھبرانے لگی، ان کے قدموں کے اندر تھوڑا لرزہ طاری ہوا کہ یہ اس میرے معصوم بچے کو میں کیسے اس کڑائی کے حوالے کروں۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعجاز دیکھیے، وہ بچہ بول پڑتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زبان لیتا ہے، وہ کہتا ہے امی جان یہ عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، مجھے بھی ڈال دیجیے، خود بھی چلے جائیے اس کے اندر۔ اور معاشطہ اپنے اس معصوم بچے کو اس کے اندر ڈال دیتی ہیں اور خود بھی اس کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ اس بچے کے الفاظ پر غور کیجیے، کیا کہا؟ دنیا کے عذاب کے مقابلے میں یہ عذاب کچھ نہیں ہے۔ آج مصائب نہیں آ رہے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر آج مصائب نہیں آ رہے۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، آپ کو اس کے ہزاروں واقعات مل جائیں گے۔
اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس چیز کی ہمیں فکر کرنی ہے وہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کریں. اگر ہمارا ایمان صحیح ہے, ہمارا عقیدہ صحیح ہے اور ہمارے عمل بھی صالح ہیں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اگر موت آئی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کہاں جائیں گے؟ جنت الفردوس میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں خوف کیوں ہوتا ہے کہ ہماری ایک تو عقیدہ مضبوط نہیں, توحید نہیں, ایمان نہیں, اور دوسرا ہمارے پاس عمل نہیں, ہمارے پاس عمل کا فقدان ہے. اس لیے جو ہے کہ ہم ڈرتے ہیں. میرے بھائیو, توحید کے ثمرات اور توحید کے فوائد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توحید کے ثمرات اور فوائد کیا ہیں. جب انسان کی زندگی میں توحید داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے ایمان اور توحید کی بنا پر, وہ اللہ کی معرفت کا حاصل ہوتا ہے. جب انسان کے اندر اس کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پر کیا حق ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی قدرت ہے اس قدرت پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقوق ہم پر ہیں اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کی وجہ سے نفسوں کو راحت ملتی ہے, اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے. آج ہم کس چیز کے متلاشی ہیں؟ سکون کے, امن کے. سکون بلند عمارتوں میں نہیں ہے, سکون بینک بیلنس میں نہیں ہے, سکون خوبصورت اولاد میں نہیں ہے, سکون خوبصورت بیوی میں نہیں ہے. سکون اگر ہے اللہ کا قرآن کھولیے, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون کے متلاشی ہو تو اللہ کی عبادت میں سکون ہے. سکون چاہتے ہو تو اللہ کی توحید کے علم بردار بن جاؤ. سکون چاہتے ہو تو توحید کے شیدائی بن جاؤ. سکون چاہتے ہو تو توحید کے دائی بن جاؤ. سکون چاہتے ہو تو اس روئے زمین پر جس مالک کی یہ زمین ہے اس زمین پر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. تو توحید کے دوسرا فائدہ کیا ہے؟ نفسوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے. اسے خوف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. وہ کس کا حکم مانتا ہے؟ اکیلے اللہ کا. وہ کس کے منع کرنے سے چیز سے باز آ جاتا ہے؟ اکیلے اللہ سے. اسی طریقے سے جب وہ چیزوں کو ان چیزوں پر اپناتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے, اسے سکون جو ہے نصیب ہوتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور معبود ہوتے, جیسے آسمان و زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں کیا کہا؟ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان کے اندر فساد برپا ہو جاتا. اگر دو اللہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام درہم بھرم ہوتا, فساد برپا ہو جاتا. اللہ ابن قیم رحمہ اللہ کی فقہ اور ان کا استدلال دیکھیے. فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو جس طریقے سے زمین و آسمان کے اندر فساد ہوتا, اسی طریقے سے جس دل کے اندر اللہ کی تعظیم کے علاوہ کسی اور معبود کی بھی تعظیم ہوتی ہے اس کے دل میں بھی فساد برپا ہو جاتا ہے. اس کا دل بھی فاسد ہو جاتا ہے. اس کے دل کے اندر بے چینی, بے قراری, اس دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے, اس کا اطمینان ختم ہو جاتا. کیوں؟ کہ اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے, اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی ڈر ہے, اسے اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ ہے, اسے اللہ کے علاوہ کسی اور ذات سے بھی امید ہے, اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس نے بڑا سمجھا ہے. تو آج دلوں کے اندر فساد اور بے چینی کیوں ہے؟ اکثر لوگوں کے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی مخلوق کی بھی تعظیم چھائی ہوئی ہے, اس لیے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ فساد ہے, بے قراری ہے, سکون نہیں, اطمینان نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ
اس کا صرف ایک علاج ہے. جب دل فاسد ہو جائے تو اس کی درستگی اور اس کی اصلاح ممکن نہیں الا یہ کہ انسان ان باطل معبودوں سے ہٹ کر اپنے دل کو صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف موڑ لے. جب ایک اللہ کی طرف موڑ لے گا تو اس کے دل کا فساد ختم ہو جائے گا اور اس کے دل کے اندر کیا آ جائے گا؟ اطمینان اور سکون آ جائے گا. اسی طریقے سے تیسرا فائدہ ایمان اور توحید کا یہ ہے کہ انسان جب توحید کا علم بردار ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس بندے کے اندر تواضع، انکساری اور عاجزی آ جاتی ہے، اور وہ بندہ ہر چیز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، چاہے مصائب ہوں، چاہے خوشیاں، چاہے غم ہو یا حزن. بندہ کہاں متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف. ہر لحظہ اور ہر لمحہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا محتاج ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہوتا ہے. تو بندے کے اندر توحید کی وجہ سے انکساری اور عاجزی آتی ہے، اور اسے یہ شعور، اس کے دل کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وقت حاجت ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پر فضل و کرم نہ رہا تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے، وہ تباہ و برباد بھی ہو سکتا ہے، وہ ہر طریقے سے مصائب کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کو ہر وقت ضرورت ہے، تو اسے کیا ہے؟ ہر مصیبت کے اندر کس کو پکارے گا؟ ہر مصیبت کے اندر کس کی طرف رجوع کرے گا؟ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر عقیدہ توحید ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. عقیدہ توحید والے انسان بھروسہ کس میں کرتے ہیں؟ اللہ پر کرتے ہیں. آج مصیبتیں آتی ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ فلاں ہماری مدد کر دے، فلاں ملک ہماری مدد کر دے، فلاں کر دے. میرے بھائیوں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایک ملک کی بادشاہت دی ہے. رجوع کرو اس مالک کی طرف، مالک یوم الدین، جو آخرت کا بھی مالک ہے، دنیا اور دنیا کا بھی مالک ہے، جس کی شان یہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ لمن الملک اليوم، اے دنیا کے بادشاہوں، تمہیں اپنی بادشاہت پر ناز تھا، تمہیں اپنی بادشاہت پر فخر تھا. آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قہار اور غالب کی بادشاہت ہے. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت، آج کے دن ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے دنیا کے اندر اس کا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم، دنیا کی بادشاہتوں میں آپ پر ظلم ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ظلم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ کی شان کیا ہے؟ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا بالکل نہیں. اللہ کی شان اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ کمال عدل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان جو ہے کمال عدل ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی کرنے والا نہیں. میرے بھائیوں، اگر مصیبتیں آئیں، حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، جو دنیا کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں، انشاءاللہ مدد آئے گی. جیسے مدد سارے نبیوں کے لیے آئی اور ان نبیوں کے اصحاب کے لیے آئی، اسی طریقے سے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے تو وہ مصیبت کے اندر کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ پر. اسے مصیبت کے اندر امید کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات سے. اور وہ راضی ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضا اور قدر پر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں جو قضا اور قدر لکھی ہے اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس کا نفس جو ہے وہ نفس کیا ہو جاتا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر اطمینان سے بھر جاتا ہے، سکون سے بھر جاتا ہے. اس کے دل سے کوئی سکون نہیں چھن سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اگر اسے چلی جائے تو اسے سکون چھن سکتا ہے. اور اس کی مثال انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا کہ چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ توحید کے ثمرات کچھ جو ہے اصحاب پر کیسے ہوئے. اسی طریقے سے توحید کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، اس کے اندر تفریج القربات، کتنے بھی کرب اور غم آ جائیں، غم کے کتنے بھی پہاڑ ٹوٹ پڑیں، توحید کے اندر کیا ہے؟ ان غموں کا علاج ہے، وہ غم ختم ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام عزیز کے اندر مچھلی والے کا ذکر کیا اور فرماتا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یاد کرو مچھلی والے کے قصے کو. مغاضبا، وہ غصہ ہو کر بستی کو چھوڑ کر چل دیے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یہ گمان کیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی گرفت کی اور کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر. اللہ اکبر. انبیاء کا ایمان دیکھیے، انبیاء کا عقیدہ دیکھیے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے حوالے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنی سمندر کی گہرائی ہے، پتہ نہیں کتنی ظلمت اور اندھیرا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فنادى في الظلمات. حضرت یونس علیہ السلام نے اتنی بڑی مصیبت، حضرت یونس علیہ السلام جیسی مصیبت ہے ہم پر نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے اندر بھی ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، تاریخی ہی تاریخی ہے، ظلمات ہی ظلمات ہے. اس لیے قرآن نے کہا فنادى في الظلمات. اللہ اکبر. انبیاء کی سیرت ہمیں پڑھنی چاہیے اور قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام نے تاریخی کے اندر پکارا. کس کو پکارا؟ اللہ الہ الا انت. کلمہ توحید کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کا حاصل کی. کس کے ذریعے سے؟ اس کلمہ توحید جس کو آج ہم بھلا چکے ہیں، اس کلمہ توحید جس کی آبیاری ہمارے دلوں میں نہیں ہو رہی، نہ ہماری اولاد کے نفوس میں ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم میں کوئی پیشن گوئی نہیں کرتا کیونکہ یہ غیب کا علم اللہ کو ہے. لیکن اگر ہمارے ایسے حالات رہے، یہ بات جو ہے دور نہیں کہ ہم نہیں تو ہماری نسلوں کے اندر شرک کا کیڑا سرایت کر جائے. اس لیے سب سے زیادہ آپ کو فکر مند ہونے کی جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کے بارے میں، وہ توحید، وہ ہے عقیدہ، وہ ہے ایمان. اس کی فکر کیجئے. یہ دنیا کے مصائب، یہ دنیا کے حالات یہ تو آتے رہیں گے، چلے جائیں گے، لیکن آپ کو اپنا عقیدہ اور اپنا توحید اور اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے تاریخی کے اندر، ظلمات کے اندر کس چیز سے اللہ کی مدد طلب کی؟ کلمہ توحید سے. اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. جب کلمہ توحید کے ذریعے اس تاریخی اور اس ظلمات میں، سمندر کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر جب اس کلمہ توحید کے ذریعے سے پکارا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی پکار کو سن لیا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم، اس پریشانی، اس مچھلی کے پیٹ اور سمندر سے نکال کر کہاں؟ سمندر کے کنارے کر دیا. اللہ نے مچھلی کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہیں چھوڑ دو، وہیں پیٹ سے نکال دو. نہیں، ممکن تھا اس کو کوئی اور جانور جو ہے مچھلی پکڑ لیتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا. کلمہ توحید کی برکت دیکھیے کہ جب نبی نے کلمہ توحید کے ذریعے سے مدد طلب کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو صحیح سلامتی کے ساتھ کنارے پہ، سمندر کے کنارے پہ چھوڑ کے آؤ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کلمہ توحید کے ذریعے سے حضرت یونس نے پکارا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین،
اور اسی طریقے سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کے اتنے ثمرات اور اتنے فوائد ہیں کہ ایک خطبے کے اندر ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی وہ فوائد اور ثمرات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو فوائد اور ثمرات سلف صالحین نے اور صحابہ اکرام نے حاصل کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے غافل دلوں کے اندر توحید کی محبت کو بڑھ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے غافل معاشرے کے اندر توحید کا شعور اور احساس داخل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى والمختار وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، صلاة دائمة آناء الليل وأطراف النهار۔ أما بعد، میرے بھائیو، توحید کے اندر توحید کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید، جس بندے کے اندر توحید اور ایمان آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ لوگوں کے غلط نظریات اور غلط افکار اور غلط جو ہے جو فکر ہے، ان فکر اور ان احوال سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قرآن و سنت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور توحید کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آج سب لوگ کسی ایسے حالات میں آج سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتحاد پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ مسلمانوں کی صفوں میں توحید کے بغیر اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اتحاد ہے تو صرف توحید کے ذریعے سے ہے۔ توحید اگر نہیں آئے گی تو مسلمانوں کے صفوں میں کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، توحید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابوں کا نزول فرمایا، توحید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے رسولوں کو بھیجا، توحید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم سے میثاق اور عہد لیا۔ توحید کی وجہ سے ہی لوگوں کے دو قسمیں ہوئیں، مومن اور کافر۔ توحید کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصر اور تمکین کا وعدہ کیا کہ اگر تم مدد چاہتے ہو تو مدد کس کی وجہ سے حاصل ہوگی؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ مدد چاہتے ہو تو توحید کو اپنا لو۔ اللہ کی قسم، اللہ آسمان سے بھی زمین سے بھی تمہاری مدد کے خزانے کھول دے گا۔ توحید ہی وہ پہلا حق ہے جو بندوں پر واجب ہے اللہ رب العالمین کا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جو سب سے پہلا حکم ہے بندوں کے لیے، اور اس کی ضد شرک جو ہے وہ سب سے پہلا حکم ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ توحید گناہوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، توحید قبول اعمال کی شرط ہے، توحید برکت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے متعلق قبر کے اندر سب سے پہلا سوال ہوگا، من ربک۔ توحید ہی وہ شرط ہے۔ توحید کا تعلق صرف یہاں دنیا ہی ختم نہیں تھا، توحید ہی وہ شرط ہے جس کی وجہ سے شفاعت قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف اہل توحید کو ہوگی۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جو وطن کی امن و امان کا ذریعہ ہے اور نفسوں کے امن و امان کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے میرے بندے، اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میرے پاس آ جا، لیکن اس شرط پر آیا کہ تو نے میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، تو جس قدر تو گناہ لے کے آ رہا ہے میں اس قدر تجھے مغفرت سے نوازوں گا۔
توحید ہی وہ چیز ہے جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا کافی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ قصے بتاتا ہوں کہ جن قصوں سے ہمیں مصیبت کے وقت جو ہے توحید کے ثمرات اور فوائد نظر آئیں گے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا قصہ تو پڑھا ہی ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، فرعون اور اس کے حواری جب گھبرا گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ جادوگروں کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر اور سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر کیا، آپ پڑھ سکتے ہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ جادوگروں کو بلایا گیا، بڑے بڑے ماہر جادوگر حاضر ہوئے۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، جادوگر آئے اور فرعون سے کہا اے فرعون اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے تو ہمیں کیا اجرت ملے گی، ہمیں کیا مزدوری ملے گی؟ فرعون نے کہا مزدوری تو چھوڑو، قال نعم وانکم لمن المقربین، ہاں تمہیں مزدوری تو ملے گی بلکہ تم میرے خاص بندے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے جادو کا جوہر دکھاؤ، جب جادو کا جوہر انہوں نے دکھایا کیونکہ وہ باطل تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالی اور وہ عصا ان کے سارے جادوؤں کو ختم کر دیا، عصا نے سارے جادوؤں کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا جو کھیل ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، ہم باطل پر مبنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معجزہ ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے کے اندر گر گئے۔ فرعون یہ سمجھ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے پھر کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم سارے جہاں کے رب پر ایمان لائے۔ جب انہوں نے ایمان لایا تو فرعون نے کہا کہ طویل ذکر قصہ ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان قبول کر لیا؟ اب میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر، مخالف سمتوں سے تمہیں کاٹ لوں گا۔ اور اسی پر ہی بس نہیں بلکہ ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ ان کے تھوڑی دیر پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے فرعون اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا اجرت ملے گی، اب ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہو گیا، اب ان کے دلوں کے اندر توحید رچ اور بس گئی۔ تھوڑے ٹائم پہلے ان کی کیا حالت تھی اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی کیفیت بدل گئی۔ کس کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا اے فرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ اے فرعون تو ہماری اس زندگی پر کوئی بھی، ہم جو ہے ایمان پر تمہارے جو ہے فیصلے کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ ایمان کو ترجیح دیں گے۔ اور دوسری جگہ کہا کہ قالوا انا الى ربنا منقلبون، ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، کوئی بات نہیں، سولے پہ چڑھا دیجئے، قتل کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں جانا تو ویسے بھی موت آنی ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ دوسری جگہ کہا اللہ سبحانہ، انہوں نے کہا قالوا لا ضیر، کوئی حرج نہیں، اس میں ڈر کی کیا بات ہے، قتل کر دو، ہاتھ کاٹ ڈالو مخالف سمتوں سے، اس میں گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ تو میرے بھائیو یہ جو جادوگر تھوڑی دیر پہلے ان کی حالت کچھ اور تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ وقت کے ظالم حکمراں کے سامنے ٹکرا گئے اور کہا کچھ بھی کرنا ہے کر لو، تو صرف دنیا کے اندر ہمارا کچھ کر سکتا ہے لیکن آخرت کے اندر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تفصیل کے لیے آپ جو ہے
سورۃ طہ اور سورۃ الاعراف وغیرہ کا مطالعہ کریں، آپ کو انشاءاللہ مکمل تفصیل مل جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے سورہ یاسین کے اندر حبیب نجار کا قصہ بھی سنا ہوگا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 رسول بھیجے اس قوم کی طرف تو انہوں نے ان رسول کی بات نہیں مانی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرے رسول سے ہم نے ان کی تائید کی، تب بھی بات نہیں مانی۔ تو ایک آدمی جو رسولوں پر ایمان لایا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع کر لو۔ پھر کیا کہا؟ توحید کا اعلان کا کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس مالک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور ہم تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ معبودان باطلہ مجھے اس سے بچا نہیں سکتے۔ پھر اس کی تفصیل میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حبیب نجار کو کیا ہے؟ قتل کر دیا گیا۔ جب قتل کر دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اے حبیب جنت کے اندر داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، خیر خواہی اس کو کہتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گیا پھر بھی اپنی قوم کی خیر خواہی ہے اور کہہ رہے ہیں کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے ایمان کی وجہ سے میری مغفرت بھی کر دی ہے اور مجھے عزت دار لوگوں میں بھی شامل کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیو قرآن کے اندر بہت سارے قصے ہیں جو وقال رجل مؤمن من آل فرعون، سورہ مومن کے اندر قصہ ہے کہ فرعون میں سے یہ ایک مومن تھا جس نے فرعون سے بہت لمبی بحث کی اور کہا یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاة وتدعوننی الی النار، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں اکیلے معبود کی طرف دعوت دیتا ہوں، عزیز اور غفار کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے معبودان باطلہ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ وہ قصہ بھی آپ کو پڑھیے۔ اسی طریقے سے آپ کے لیے صحابہ کی سیرت میں بھی بہت سارے نمونے ہیں۔ بلال کی سیرت پڑھیے، بلال کا وہ منظر پڑھیے جب گلی کے جو ہے عرب کے بدماش، مکہ کے بدماش تپتی ہوئی ریت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر اور پتھر ان کے سینے پہ رکھ کر گھسیٹا جاتا۔ بلال کا ایمان، بلال کے توحید کا فائدہ اور ثمر یہ تھا، کہتے تھے اللہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یاد کیجیے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو، اونٹ کے بندر باندھ کر ان کی جسم کو چیر دیا گیا لیکن سمیہ کہتی رہی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یاد کیجیے خبیب کے واقعے کو، سولی پر چڑھا دیا گیا اور کہا گیا بعد آ جاؤ توحید سے، حضرت خبیب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد کیجیے خباب بن ارد کے واقعے کو، حضرت خباب بن ارد کا واقعہ آپ ہمارے لیے جو ہے نمونہ ہے۔ حضرت خباب بن ارد کو کوئلوں پر، انگاروں پر، گرم انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور اس کے بعد ان کے پیٹ سے بہنے والی جسم سے، ان کے جو ہے جسم سے بہنے والی پیٹ سے وہ انگارے اپنے آپ بوجھ جاتے تھے لیکن عقیدہ توحید نہیں ختم ہوتا تھا، ایمان ان کا نہیں ختم ہوتا۔ کیا ہمارے لیے ہماری مصیبتیں حضرت سمیہ کی مصیبت، ہمارے لیے مصیبتیں حضرت سمیہ کی مصیبتوں سے بڑی ہیں؟ کیا ہمارے اوپر بلال سے زیادہ ظلم ہو رہا؟ کیا ہمارے اوپر خباب بن ارد سے زیادہ ظلم ہو رہا؟ یاد کیجئے شیب ابی طالب کا محاصرہ، جب بنی عبد المطلب، بنی ہاشم اور بنی عبد مناف کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا نہ کوئی ان کے ساتھ نکاح کرے گا، نہ کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری رکھے گا، نہ کوئی ان کے لیے جو ان کے ساتھ تجارت اور خرید و فروخت کرے گا، سارے باہر سے آنے والے جو کھانے پینے کے تجارت کے سامان ہیں وہ بند کر دیے گئے اور شیب ابی طالب میں 3 سال، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 سال اس کے اندر بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، مائیں بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم تھا کہ جب وہ بھوک کی وجہ سے چیختے تھے تو چٹانوں کے اندر آوازیں ان کی سنائی دیتی تھی اور حالات اتنے سخت ہوئے کہ شیب ابی طالب کے اندر محصور لوگوں نے درختوں کے پتے بھی کھائے، چمڑا بھگو کر بھی کھایا
آج تمہیں درختوں کے پتے نہیں کھانے پڑے, آج تمہیں چمڑے بھگو کے نہیں کھانے پڑے, پھر بھی تم ڈر جاتے ہو. مومن کبھی نہیں ڈرتا. مومن کو پتا ہے اس کا ایمان اس کے پاس ہے کوئی نہیں. دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. میرے بھائیوں, اگر آپ ایمان کی وجہ سے اگر قتل کر دی جاتے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ بستر پر پڑ کے مر جائیں گے, کہیں راستے میں چلتے ہوئے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس سے بہتر کیا ہے کہ اللہ کے نام پہ آپ کو قتل کیا جائے, تو خوش نصیبی ہے. اس لیے حالات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈرنے کی ضرورت ہے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کیجیے. اگر آپ نے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی تو ویسے بھی ختم ہونی ہے. اصل زندگی تو کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. اس لیے آخرت کی زندگی کی فکر کیجئے, آخرت کے لیے تیاری کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی عقیدہ توحید کو مضبوط فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سب سے زیادہ زور جس چیز پر دمیں جو ڈالنے کی توفیق دے وہ عقیدہ توحید کے تعلق سے توفیق دے. میرے بھائیو, آخر میں ایک اعلان ہے. بروڑا جو گجرات کا ایک شہر ہے, وہاں پہ ایک زمین کافی سال پہلے مسجد کے لیے خریدی گئی تھی, تو کسی سبب کی بنا پر جو ہے وہ کام رکا ہوا تھا, کیس وغیرہ تھا. الحمدللہ اب جو ہے وہ کیس جو ہے وہ لوگ جیت چکے ہیں. تو اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں. میرے بھائیو, یہ مساجد جو ہے نا یہ اسلام کا قلعہ ہے. مساجد کیا ہے؟ اسلام کا قلعہ ہے. اللہ کی قسم اگر مسجدیں اور مدرسے نہ ہوتے تو ہماری کوئی حیثیت نہ رہتی, کب کا اسلام ختم ہو گیا ہوتا. اس لیے جب بھی مسجد کی بات آئے تو دل کھول کر ختم کیجئے, دل کھول کر خرچ کیجئے, دل کھول کر خرچ کیجئے. کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے, کل یہ کسی عالم کا قول آیا تھا, اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. انہوں نے کہا کہ جتنا ہم بیڑی, سگریٹ اور تمباکو پر خرچ کرتے ہیں وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ہم اللہ کے معزز بندے بن جائیں. آج حرام چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں, فضول خرچی کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں, لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے, الشیطان یعدکم الفقر, جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہے, شیطان کیا ہے؟ فقیری کا ڈر دلاتا ہے. اے شیطان کے وعدے کی طرف مت جاؤ. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے, اور فضل, اللہ تمہیں اور مزید زیادہ دے گا خرچ کرو گے. کیوں؟ واللہ واسع علیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کشادگی والا ہے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, آپ سے یہ گزارش اور اپیل کی جاتی ہے کہ ہو سکے اس جمعہ میں تو اس جمعہ میں یا اگلے جمعہ کے اندر آپ اس مسجد کے تعاون کے لیے خصوصی تعاون کریں کہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبادت خانہ بنے, اور وہاں لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی پیشانی کو خم کریں, اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہو. انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا جو ہے بے انتہا اجر ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأتم وأجل وأعظم أكبر.